نہ دیکھا مثل تیرا کوئی صورت میں نصیرت میں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ ابھی ماشاءاللہ بڑا پیارا موقع ہمیں میسر ہے، ماہ ربیع الاول ہمارے درمیان ہے الحمدللہ، اور ہمیں روزانہ کم از کم 1500 درود پاک پڑھنے کی عادت بنانی چاہیے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ سب کو توفیق دے۔ تو یہ انشاءاللہ کثرت سے درود شریف پڑھنے میں بھی آ جائے گا، اور 1500واں جشن ولادت کے موقع پر روزانہ 1500 کم از کم 1500 1500 ٹائم درود پاک پڑھنے کی برکتیں بھی اللہ نے چاہا تو نصیب ہوں گی۔ بھی جو ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ پاک اس کو 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ سوچئے 1500 بار اگر کم از کم درود پاک ہم نے پڑھ لیا تو کس قدر فوائد حاصل ہوں گے۔ اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ آپ اور ہم کوشش کریں کہ ہم چلتے پھرتے ایسا اہتمام و انتظام ہو کہ ہم درود پاک پڑھتے رہیں۔ اس کے لیے آپ کاؤنٹر اپنے ہاتھ میں رکھ لیں، رنگ تسبیح فنگر تسبیح آتی ہے وہ ہاتھ میں رکھ لیں، تسبیح ہاتھ میں رکھ لیں، کچھ نہ کچھ ہاتھ میں ہوتا ہے تو یاد آتا رہتا ہے کہ میں نے پڑھنا ہے۔ لیکن یہ طے ہو جائے نا کہ جب تک یہ پورے ہوں گے نہیں میں نے سونا نہیں ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ سونے سے پہلے 100-200 جو بج گئے ہوں وہ سونے سے پہلے پورے ہو جائیں، اور پھر یہ شعر پڑھتے پڑھتے ہم سو جائیں۔ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھولے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے خیال محمد میں نیند آ گئی جب، نیند آ گئی جب، قرار آ گیا بے قراری کو میری، بے قراری کو میری، کیے ساز گنبد کے میں نے نظارے، میں نے نظارے، بڑا لطف آیا سویرے 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 سویرے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھولے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے کھولے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے۔ اللہ پاک ہم پر ایسی رحمت کی نظر کر دے، واقعی ہم سوئیں تو اللہ پاک اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک کرتے کرتے سوئیں، سچی توبہ کر کے سوئیں، درود و سلام پڑھ کے سوئیں، نیکی کے ساتھ سوئیں، اللہ پاک کی بارگاہ میں سچی توبہ کر کے سوئیں، اور ایک کاش ایسا ہو جائے ہوں جس کی غلامی میں وہ آقا نظر آئے۔ اے کاش کبھی ایسا بھی
کی غلامی میں وہ آقا نظر آئے یا ربی تیرے محبوب کا جلوہ نظر آئے اس نور مجسم کا سراپا نظر آئے ایک کاش اس آرزو میں، اس تمنا میں ہم سو جائیں کہ خواب میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمیں زیارت نصیب ہو جائے، اور ہوتی ہے، کن کن کو ہوتی ہے، اور بس جس پر چاہیں گے کرم فرمائیں گے، پردہ اٹھائیں گے اور اپنی زیارت کا شربت پلائیں گے۔ مگر ہم کو ایسی تمنا، کوئی ایسی آرزو لیے سوئیں بھی تو صحیح نا، کہ ہم سوئیں اور مقدر جاگ اٹھے۔ کیا خوب کہتے ہیں حسن رضا خان، آنکھیں جو بند ہوں تو مقدر کھلے حسن آنکھیں جو بند ہو تو مقدر کھلے حسن جلوے خدا طالب جلوے خدا طالب دیدار کی طرف جلوے خدا طالب دیدار کی طرف رحمت نہ کس طرح گناہگار کی طرف رحمت نہ کس طرح گناہگار کی طرف رحمان خود ہے میرے رحمان خود ہے میرے طرف دار کی طرف رحمان خود ہے میرے طرف دار کی طرف دیدار کے قابل تو نہیں چشم تمنا ارے میری آنکھیں تو اس قابل نہیں نا، میری آنکھیں تو گناہ کرتی ہیں، میری آنکھیں تو کیا کیا کرتی ہیں۔ کرنے والا تو اپنے آپ کو تو کہے گا نا کہ تیری آنکھیں اس قابل کہاں، تیری آنکھیں کس قدر گناہوں میں ڈوبی ہوئی ہیں، تیری آنکھیں کس قدر گناہوں سے گندی ہوئی ہیں۔ اس طرح کے اپنے نفس کو ڈانٹے گا تو صحیح نا، مگر اس ڈانٹ کے ساتھ ساتھ یہ تمنا بھی تو کرے گا تو صحیح نا۔ کیا تمنا کرے گا؟ دیدار کے قابل تو نہیں چشم تمنا دیدار کے قابل تو نہیں چشم تمنا لیکن وہ کبھی خواب میں آئے تو عجب کیا، لیکن وہ کبھی خواب میں آئے تو عجب کیا، لیکن
کبھی خواب میں آئے تو عجب کیا آج عشق میرے نعت سنائے تو عجب کیا آج عشق میرے نعت سنائے تو عجب کیا سن کر وہ مجھے پاس بلائے تو عجب کیا سن کر وہ مجھے پاس بلائے تو عجب کیا ان پر تو گنہگار کا سب حال کھلا ہے اس پر بھی وہ دامن میں چھپائے تو عجب کیا گندے نکم میں کمی مہنگے ہوں کوڑی کے تین کون ہمیں پالتا تم پہ کرو رو درود اپنے خطاوار کو اپنے ہی دامن میں لو کون کرے یہ بھلا تم پہ کرو رو درود ہم نے خطا میں نہ کی تم نے عطا میں نے کی تم نے عطا میں نہ کی کوئی کمی سرورا تم پہ کروڑوں درود تم پہ کروڑوں درود اپنے خطاوار کو اپنے ہی دامن میں لو کون کرے یہ بھلا تم پہ کروڑوں درود ان پر تو گنہگار کا سب حال کھلا ہے اس پر بھی وہ دامن میں چھپائے تو عجب کیا ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کتنے کریم اور آپ کی سیرت پاک کا یہ پہلو جو آج میں بیان کرنے جا رہا ہوں اس کو ذرا سنیے ایک بار ایک اعرابی جو دیہات سے گاؤں سے آتے تھے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر کچھ طلب کیا ایک اعرابی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو انہوں نے مانگا تھا وہ عطا کر دیا اور پھر ارشاد فرمایا کیا میں نے تم پر کوئی احسان کیا تو اعرابی نے کہا کہ نہیں نہ ہی آپ نے کوئی خاص کام کیا مطلب اس نے کوئی ایسی بات نہیں کی نا بڑی عجیب بات کی کوئی ایسا آپ نے اچھا کام بھی نہیں کیا راوی بیان کرتے ہیں کہ اس بات سے مسلمان بڑے غضبناک ہوئے اور اسے مارنے کے لیے اس کی طرف دوڑے یعنی اس کی طرف مارنے کے لیے بڑھے تو رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روکا اور ارشاد فرمایا کہ اسے چھوڑ دو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر اپنے گھر تشریف لے گئے اور اس اعرابی کو بھی بلا کر کچھ اور چیز عنایت فرمائی مزید اسے عنایت کیا پھر ارشاد فرمایا میں نے تم پر کوئی احسان کیا اب اعرابی نے کہا جی ہاں اللہ آپ کے اہل خانہ اور خاندان کو جزائے خیر عطا فرمائے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ارشاد فرمایا تم نے جو کچھ پہلے کہا اس کی وجہ سے میرے صحابہ کے دلوں میں تمہارے خلاف کچھ نفرت پیدا ہو گئی ہے
اگر تم چاہو تو ان کے سامنے بھی وہ کہہ دو جو تم نے ابھی میرے سامنے کہہ دیا، تاکہ ان کے دلوں میں وہ بات دور ہو جائے جو تمہارے بارے میں آئی ہے۔ اس سے عرض کی جی ہاں۔ اگلے دن صبح یا شام عربی حاضر ہوا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں ارشاد فرمایا، اس عربی نے جو کہنا تھا کہا، پھر ہم نے اسے مزید عطا کیا تو یہ راضی ہو گیا۔ اے عربی، کیا معاملہ ایسا ہی ہے؟ عربی نے جواب میں عرض کیا، جی ہاں، اللہ پاک آپ کے گھر والوں اور خاندان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اب جو کچھ ارشاد فرمایا وہ سنیے۔ آقا کی شان دیکھیے، آقا کی کرم نوازی دیکھیے، کریمانہ انداز دیکھیے، اور سمجھانے کا اور اصلاح فرمانے کا انداز دیکھیے۔ فرماتے ہیں، میری اور اس عربی کی مثال اس شخص کی ہے جس کے پاس اونٹنی تھی اور وہ اونٹنی بدک گئی تو لوگ اس کا پیچھا کرنے لگے، یعنی اونٹنی بدک کر بھاگ گئی تو لوگ اس کا پیچھا کرنے لگے۔ جیسے ہی لوگ اس کے پیچھے بھاگے تو اونٹنی اور تیزی کے ساتھ بھاگنے لگی۔ تو اونٹنی کے مالک نے لوگوں کو آواز دے کر کہا، میرے اور میری اونٹنی کے درمیان سے آپ ہٹ جائیے، کیونکہ میں اس پر زیادہ مہربان اور اسے زیادہ جاننے والا ہوں۔ چنانچہ اونٹنی کا مالک اس کے سامنے سے اس کی طرف بڑھا اور زمین سے کچھ گھاس پھوس اٹھائی اور آہستہ آہستہ اسے اپنے پاس بلایا، حتیٰ کہ وہ اس کے پاس آ گئی۔ اس نے اسے بٹھایا اور اس پر کاٹھی رکھی، جو اس کا کمر کے اوپر رکھتے جس پر بیٹھا جاتا ہے، اور رکھ کر سوار ہو گیا۔ لہذا جب اس عربی نے کچھ کہا تھا، اگر میں اس وقت تمہیں نہ روکتا تو تم اسے قتل کر دیتے اور وہ جہنم میں جاتا۔ آپ غور کیجئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز اس اتنی سخت بات پر، جس پر صحابہ کرام علیہم رضوان کا ایسا رد عمل آیا، مطلب آنا تھا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں، اگر کوئی ایسی بات کرے گا تو وہ رد عمل تو آئے گا۔ تو اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو روکا، اور اب اس پر آپ نے ایک شفقت فرمائی، اس پر کرم فرمایا، اور اس عربی چونکہ وہ گاؤں سے آئے تھے، دیہات سے آئے تھے، تو ان کو ان کی نفسیات، ان کی سوچ، ان کا جو ذہن تھا، اس کے مطابق سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اصلاح کی اور انہیں مزید دیا، اور پھر انہوں نے وہ بات کی جو بات انہوں نے کرنی تھی۔ صرف یہاں تک نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اسٹیپ یہ لیا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کے سامنے بھی وہ بیان دلوایا، تاکہ صحابہ کرام کے دلوں میں جو اس کے لیے جو خیال آیا تھا وہ خیال بھی چلا جائے۔ اور اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے متعلق جو ارشاد فرماتے ہیں کہ میری مثال کیسی ہے اس عربی کے تعلق سے، وہ ہم نے سنی۔ تو یہ سمجھانا جو ہے نا، سمجھانا، اصلاح کرنا، غلطی کو کس طرح سامنے لانی ہے، اس غلطی کو کیسے دور کرنا ہے، یہ ایک عمل ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں یہ اتنے واقعات ملتے ہیں۔ آپ مثال کے طور پر ایک دیکھیے کہ ایک نوجوان بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر بدکاری جیسے گناہ کی اجازت لیتا ہے۔ آپ بتائیے، اس پر بھی جو روایت میں جو الفاظ ہیں، یہ الفاظ اس طرح کے ہیں کہ اس پر صحابہ کرام علیہ رضوان نے اسے ڈانٹا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا اسے چھوڑ دو۔ پھر اس نوجوان سے فرمایا میرے قریب ہو جاؤ۔ وہ نوجوان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آیا، حتیٰ کہ سامنے آ کے بیٹھ گیا۔ حسن اخلاق کے پیکر نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اپنی ماں کے حق میں اس بات کو پسند کرتے ہو؟ یعنی جس کام کی تم اجازت مانگ رہے ہو مجھ سے، کیا تم یہ کام وہ تمہاری ماں کے ساتھ کرے، تمہاری ماں کے حق میں یہ بات پسند کرتے ہو کہ یہ عمل تمہاری امی کے ساتھ ہو جائے، ماں کے ساتھ ہو جائے؟ تو جواب دیا، اللہ
مجھے آپ پر فدا کرے، نہیں۔ ارشاد فرمایا اسی طرح لوگ بھی اپنی ماؤں کے ساتھ اس کو کیسے پسند کریں گے؟ پھر میرے آقا نے ارشاد فرمایا کیا تم اپنی بیٹی کے لیے پسند کرتے ہو؟ جواب دیا اللہ مجھے آپ پر فدا کرے، نہیں۔ ارشاد فرمایا اسی طرح لوگ بھی اپنی بیٹیوں کے لیے یہ پسند نہیں کرتے۔ پھر ارشاد فرمایا کیا تم اپنی بہن کے لیے پسند کرتے ہو؟ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں یہ اضافہ ہے کہ آپ نے اسی طرح پھوپھی خالہ کا بھی ذکر کیا، اور اس نوجوان نے ہر ایک پہ یہی جواب دیا کہ اللہ مجھے آپ پر فدا کرے، نہیں۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سے سمجھانے کا انداز دیکھیے، صحابہ کرام کو روکا، اس سے قریب کیا، اور قریب کرنے کے بعد اب اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح دلائل کے ساتھ اور کس طرح خوبصورت مثالوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفہیم فرمائی، اس کی اصلاح فرمائی، اور وہ ہر بات میں ڈیفینیٹلی یہی کہے گا کہ یہ تو کوئی بھی پسند نہیں کرے گا۔ اب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز مبارک ملاحظہ کیجئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک اس نوجوان کے سینے پر رکھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ اس کے دل کو پاک فرما، اس کے گناہوں کو بخش دے اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما۔ راوی فرماتے اس کے بعد اس کے نزدیک اس بدکاری جیسے عمل سے زیادہ ناپسندیدہ کوئی چیز نہ تھی، یعنی اتنی اس کی قلب کی صفائی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ رحمت نے فرمائی۔ یہ جو سمجھانے کا جو انداز ہے نا، اس میں آج ہم بہت پیچھے ہیں۔ ہمیں ڈانٹ کر سمجھانا آتا ہے، یعنی ایک روایت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نماز کی حالت میں کسی سے کوئی ایسا عمل ہو گیا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد جب انہیں سمجھایا تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں نے اس سے اچھا سمجھانے والا نہیں دیکھا۔ پھر 3 باتیں ارشاد فرمائی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مجھے سمجھایا تو آقا نے نہ مجھے ڈانٹا، نہ مارا، نہ برا بھلا کہا۔ یہ ناظرین مدنی جگہ آپ یاد کر لیں، نہ ڈانٹا، نہ مارا، نہ برا بھلا کہا۔ دیکھیں والد والدہ یا کسی نہ کسی کو کہیں نہ کہیں اولاد کے تعلق سے جب وہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں یا گھر کے کسی بھی فرد کے تعلق سے، یہ ایک الگ تقسیم ہے کہ کہاں کس کو کس کے ساتھ سختی کی اجازت ہے، لیکن جب ایک جنرل بات کی جا رہی ہے اور اس پر آپ غور کریں کہ ہمیں اس طرح کئی دفعہ ہمارے سامنے غلطی ہو رہی ہوتی ہے، مسٹیک ہو رہی ہوتی ہے، کوئی غلطی کر رہا ہوتا ہے تو ہم سمجھاتے کیسے ہیں؟ اولاد کے ساتھ بھی اسی طرح ہمارا برتاؤ ہوتا ہے، ہم ڈانٹ کر سمجھاتے ہیں، ہم جھاڑ کر سمجھاتے ہیں، ہم غصے سے سمجھاتے ہیں، دلائل سے سمجھانے کی کوشش کریں۔ ماں کو بھی چاہیے کہ بیٹھ کر سمجھانے کو، آج دوپہر کو بیان ہوا، میں نے اسلامی بہنوں میں بیان تھا، دنیا بھر میں کہاں کا اسلامی بہنیں اجتماعات میں جمع ہوئی ہوں گی، تو وہاں بلکہ ہوئی تھیں جو اطلاعات ہیں، تو اس میں بھی اس طرح کی میں نے بات عرض کی تھی، وہ بھی لائیو ہی بیان تھا۔ تو میری درخواست یہ ہے پیارے اسلامی بھائیوں، آقا کا میلاد کا مہینہ ہے، 12ویں شریف کا مہینہ ہے، جشن ولادت کی خوشیاں منا رہے ہیں، سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے، سیرت رسول اللہ کی، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا یہ جو پہلو ہے، سمجھانے کا انداز، اصلاح کا انداز، اس انداز کو ہمیں اختیار کرنے کی ضرورت ہے کہ نہ ڈانٹ۔ آقا کے بارے میں کیا کہا صحابی نے؟ نہ ڈانٹا، نہ مارا، نہ برا بھلا کہا۔ ہمیں موقع ملتے ہیں، دفاتر میں موقع ملتے ہیں، اب ہر ایک کو دیکھو تو ڈانٹنے پر جانے، مطلب جو تھوڑا بڑا ہے اس کا کام ہی یہ ہے کہ اپنے نیچے والے پر اپنا روب جھاڑے گا اور اس کو ڈانٹے گا اور اس کے ساتھ بدتمیزی کرے گا۔ یہ ہے نہیں، یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ اخلاقیات کچھ اور ہم سے تقاضا کرتے ہیں۔ اگر کسی سے غلطی ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ کے انڈر ہے، آپ اس کے سپروائزر ہیں، آپ اس کے باس ہیں، آپ اس کے سیٹ ہیں، آپ جو بھی مطلب آپ اس کے مینیجر ہیں وغیرہ وغیرہ، آپ اس کے بڑے ہیں، اگر سمجھانے کا انداز پہلے نرمی سے شروع تو کریں، تفہیم سے شروع تو کریں، سمجھانے سے شروع تو کریں، ان کو اس کی غلطی کے بارے میں آپ اس کو ریئلائز تو کروائیں کہ آپ جو کر رہے ہیں اس سے نقصان کیا ہوگا۔ اگر آپ یہ کریں گے تو دیواریں خراب ہوں گی، آپ یہ کریں گے تو جیسے گارمنٹ فیکٹری میں بعض اوقات لوگ کام کرتے ہیں تو گٹکے کھاتے ہیں، پان کھاتے ہیں، نہیں کھانا چاہیے، ڈیفینیٹلی نہیں کھانا چاہیے۔
لیکن ان کو سمجھائیں کہ بھائی آپ یہ کھا رہے ہیں، یا اس طرح کی اور جگہیں ہوتی ہے، پان گٹکے لوگ کھاتے تو دیواروں پہ تھوکتے رہتے ہیں، زمینوں پہ تھوکتے رہتے ہیں. بعض لوگ تو نیک جگہوں پر جا کر بھی اس سے باز نہیں آتے اور تھوکتے رہتے. تو ان کو سمجھانا چاہیے کہ بھائی آپ یہ کر رہے ہیں، آپ سوچئے کپڑے خراب ہو جائیں گے، دیواریں خراب ہو رہی ہیں، کیا کیا خراب ہو جائے گا، اور خود اس سے آپ کا کردار بھی خراب ہوگا. تو سمجھایا جا سکتا ہے، پہلے دلائل سے سمجھانے کی کوشش تو کرے. اسی طرح بچے یا بچیاں ایک کسی حوالے سے اگر ایسے کام کر رہی ہیں جو ان کو نہیں کرنا چاہیے، تو بیٹھ کر ان کو سمجھائیں کہ اس کے نقصانات کیا کیا ہے، ہو کیا سکتا ہے آپ یہ جب کریں گے. کیا پتہ آپ کا سمجھانا ان کی سمجھ میں آ جائے. پھر اللہ سے دعا کریں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھانے میں تو کمی ہوتی ہی نہیں ہے، پاسبل نہیں ہے. مگر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا یہ پہلو بھی ہمارے سامنے آیا کہ آپ نے نہ صرف اس کی تفہیم فرمائی، اس کو سمجھایا، دلائل سے سمجھایا، اور اس کے سینے پر اپنے دست مبارک رکھ کر آپ نے اللہ پاک سے دعا کی. تو ماں باپ کو بھی چاہیے کہ سمجھائیں بھی اور اپنے رب کی بارگاہ میں دعا بھی کریں کہ یا اللہ میں نے یہ کام کیا، مولا اس کے دل میں تو ڈال دے، میری زبان میں تو اثر دے دے، میرے کردار میں مولا تو اثر دے دے. اللہ پاک دلوں میں ڈالنے والا ہے نا، قلب تو اس کے دست قدرت میں. تو ہم نرمی سے شروع نہیں کرتے. اساتذہ یا استاد یا ٹیچرز ہوتے ہیں، ان کو بھی کئی ایسے ہوتے ہیں جن کو ان کی فرسٹ اٹیمپ ہی ان کا مارنا پیٹنا سختی ہوتا ہے. بعض اوقات شوہر بھی اسی طرح کے ہوتے ہیں، ان کا فرسٹ اسٹیپ ہی جاریانہ اور ایگریسو ہوتا ہے. اٹس ناٹ فیئر. اس طرح نہ کرے، بلکہ اپنے آپ کو دیکھے سمجھے، اور جب کوئی غلطی ہو جائے تو اپنے آپ کو بھی وہاں رکھیں. ہم آپس کے لیے بات کر رہے ہیں. اگر میرے سے غلطی ہوتی تو پہلے تو اس کا سبب کیا ہوتا، پھر مجھے میں کیا ساتھ ہوں، مجھے کیسے سمجھایا جاتا. تو یہ انشاءاللہ سمجھانے کا جو انداز ہے نا، یہ اچھا. پھر مثال دے کر، دلیل دے کر جو سمجھانا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو مبارک انداز. پھر آپ دیکھیے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ انداز کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک صحابی کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی، گولڈ رنگ. تو ان کی وہ انگوٹھی اتار کر پھینک دی اور فرمایا، کیا تم میں سے کوئی اپنے ہاتھ میں دوزخ کا انگارہ لینا چاہتا ہے؟ مسلم شریف کی حدیث ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تربیت کا ان صحابی پر ایسا اثر ہوا کہ آپ کے تشریف لے جانے کے بعد بھی ان سے کہا گیا کہ اپنی انگوٹھی لے لو، اس سے کوئی اور نفع لے لو. یعنی اسے نفع لے سکتے تھے، اس کو بیچا جا سکتا تھا، اس کو گھر کی عورتوں میں دیا جا سکتا تھا، اور کئی اور نفع حاصل کیے جا سکتے تھے. اور صحابہ کرام نے کہا کہ لے لو اور اسے اور کو نفع حاصل کر لو. لیکن انہوں نے کیا کہا؟ عشق رہتی ہے، عشق رسول کا یہ انداز دیکھیے. کہنے لگے نہیں، خدا کی قسم، جس انگوٹھی کو اللہ پاک کے رسول نے پھینک دیا میں اسے کبھی نہیں اٹھاؤں گا. اب آپ دیکھیے یہ صحابی کی محبت کا انداز. ایک تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کو سمجھانا، ان کو بتانا، پھر ان کو ایک مثال دینا کہ کیا تم اس کو پسند کرو، کوئی اس کو پسند نہیں کرے گا. اور ایک دل میں اس عمل کی کس طرح نبی پاک نے نفرت پیدا کروا دی کہ نہیں یہ اب نہیں کرنا ہے. اچھا، ایسی کئی حدیثیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نہ کرنے کے تعلق سے کہ ایسا مت کرو، ایسا مت کرو، ایسا ہمیں بتائی ہے، ہم تک بھی پہنچی ہیں. جیسے یہ حدیث ہم تک پہنچی ہے، اور بھی حدیث اب تک پہنچی ہے. میں چاہوں گا کہ اس موقع پر میں اس موضوع کو بھی میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں. اب ذرا ناظرین توجہ کے ساتھ اس بات کو سنیے جو میں ابھی اس وقت آپ کے سامنے ایک حدیث بیان کرنے جا رہا ہوں. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 4 طرح کے لوگوں پر دنیا اور آخرت میں لعنت بھیجی جاتی ہے اور فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں. ان میں سے 2 یہ ہیں، وہ آدمی جسے اللہ پاک نے مرد بنا کر پیدا کیا، پھر اس نے اپنے آپ کو عورت بنا لیا اور عورتوں کی مشابہت اختیار کر لی. اور نمبر 2، وہ عورت جسے اللہ پاک نے عورت بنایا مگر اس نے اپنے آپ کو مردانہ انداز میں ڈھال لیا اور مردوں کی مشابہت اختیار کی.
اب آپ غور کریں، یہ جو میں آپ کے سامنے حدیث بیان کر رہا ہوں کہ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ارشاد فرمایا، ایک اور حدیث سنیے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک قیامت کے دن مردوں سے مشابہت اختیار کرنے والی مردانی عورت پر نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ ایک اور حدیث سنیے، 3 طرح کے لوگ کبھی جنت میں داخل نہ ہوں گے۔ حضرت علامہ عبدالمناوی فرماتے اس حدیث میں کلام اس شخص کے بارے میں ہے جو ان چیزوں کو حلال جانتے ہوئے کرے تو ایسا شخص جنت میں داخل نہ ہوگا۔ ان میں سے ایک مردانی عورتیں ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کی مردانی عورتیں کون ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں۔ تو یہ جو آپ کے سامنے میں نے جو حدیثیں بیان کی ہیں، تو اس میں جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اور یہ ایک سمجھے کہ ایک عجیب ایشو ہے، موضوع ہے یہ۔ آج کل میں پرسنلی طور پر جب میں آؤٹ آف پاکستان اسپیشلی جب جاتا ہوں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ کئی مرد اپنے کان میں اب بالیاں پہن رہے ہیں، اور طرح طرح کی فیشنیبل بالیاں اب کانوں میں دیکھ رہا ہوں پرسنلی طور پر ایئرپورٹ، اور اس بار کچھ زیادہ دیکھا۔ جو کئی ایئرپورٹوں کے جب سفر ہوتا ہے تو کئی دفعہ ایئرپورٹ پر آنا جاؤ، اور اس طرح کی چیزیں زیادہ تر ایئرپورٹ پر نظر آتی ہے، ورنہ تو مسجد میں جاتے ہیں، کہیں اجتماع میں جاتے ہیں، یا کہیں گھر میں ہوتے ہیں وغیرہ، یا جو ملنے والے آتے ہیں تو وہ اس طرح کے عموماً لوگ نہیں نظر آتے۔ مگر ایئرپورٹ پر یا چند ایک اور مقامات پر راستے میں آتے جاتے ہوئے اب نظر پڑ رہی ہے کہ کئی مرد ہیں، اور اس میں مجھے لگتا ہے مسلمان بھی ہیں۔ گفتگو بات چیت آواز سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ کان میں بالیاں پہنتے ہیں۔ اچھا، اب بالیاں بھی پہن رہے ہیں اور بال میں پونیاں بھی باندھ رہے ہیں، عورتوں کی مشابہت آپ بھی سمجھتے ہیں، اب کان میں بالیاں عورتوں کی مشابہت ہے، اور اپنے پونی بال لمبے رکھ کے پھر اس میں چٹیا جیسی بنانا، یہ بھی عورتوں کی مشابہت تو ہے نا۔ میں نے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بیان کی ہے۔ اس طرح لباس میں، انداز میں جو عورتوں کی مشابہت کرتے ہیں، یعنی عورتوں جیسی اپنی وضع اختیار کرتے ہیں، ان کو غور کرنا چاہیے۔ اپنے ہاتھ میں، پاؤں میں، ہر جگہ، ایون کہ اب مرد ہاتھ میں مہندیاں تک لگا رہے ہیں۔ اب آپ بتائیے کہ مہندی لگانا یہ عورتوں کے لیے، مطلب عورتیں ہاتھوں میں مہندی لگاتی ہیں، یہ بالیاں پہننا یہ سب عورتوں کے کام ہیں، یہ چٹیاں رکھنا یہ سب عورتوں کے کام ہیں۔ اب اسی طرح عورتیں جو مردوں کا انداز اختیار کرتی ہیں، ان کو بھی غور کرنا ہے کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ عورتوں نے مردوں جیسے لباس اختیار کر لیے، عورتوں نے مردوں جیسے بال رکھنے شروع کر دیے، عورتوں نے مردوں جیسی چیزیں لباس میں، فیشن میں، بہت ساری چیزوں میں، چال ڈھال میں انہوں نے مردوں کی نقالی شروع کر دی ہے۔ اسی طرح مردوں نے عورتوں کی جیسی نقالی شروع کر دی ہے۔ لباس میں بھی عورتوں والا انداز کئی جگہ پر مردوں کا پایا جاتا ہے۔ تو یہ جو چیزیں نظر آ رہی ہیں، شاید مجھ سے زیادہ آپ کو نظر آتی ہوں گی، ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی ڈراموں میں، فلموں میں، میڈیا پر، کوئی فیشن میں اس طرح کی چیزیں، کیونکہ نارملی اتنا مجھے اندازہ ہے کہ یہ ٹرینڈ چلتے ہیں، یہ فیشن ٹرینڈ زیادہ تر میڈیا کے ذریعے چلتے ہیں، اور مختلف وہ ایکٹر، گلوکار، اداکار وغیرہ کے طور پر یہ پروموٹ ہو جاتی ہے اس طرح کی چیزیں۔ ہو سکتا ہے ان کے بھی علم میں نہ ہو، اگر ان کے علم میں نہیں ہے تو میری یہ باتیں ان کے لیے بھی ہیں۔ اب سونے کے بارے میں تو تقریباً لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ مرد پر سونا اس کی اجازت نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ جیسے ایک انگوٹھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینک دی، اب انہوں نے نہیں اٹھائی نا۔ اب ہمارے یہاں لڑکے مرد کڑے پہنتے ہیں، اسٹیل کے، میٹل کے کڑے پہنتے ہیں، یہ بھی ناجائز ہے۔ گلے میں چین پہنتے ہیں، یہ تو ملاقات میں بھی مجھے اسلام میں ملتے ہیں تو میں ان کے کان میں کہہ دیتا ہوں، سب کے سامنے تو نہیں کہہ سکتا، کان میں کہہ دیتا ہوں آپ نے جو چین پہنی ہے نا وہ اتار دیجیے، ناجائز ہے۔ اب یہ چاندی کی، ان کو شاید لگتا ہوگا چاندی کی جائز ہے، چاندی کی بھی مرد کے لیے ناجائز ہے، کسی بھی میٹل کی مرد کے لیے ناجائز ہے۔ یہ کڑے چاہے وہ سلور کے ہوں، ادر میٹل کے ہوں یا گولڈ کے ہوں، مرد کو اس کی اجازت نہیں ہے، ناجائز ہے۔ اس کو بالکل میرے پیارے اسلامی بھائیوں اتار دیں، اور جو خواتین، عورتیں مردوں کی نقالی کر رہی ہیں لباس میں، انداز میں، بہت ساری چیزوں میں، ان کو بھی میں یہی درخواست کروں گا کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ان حدیثوں کو دوبارہ سنیں، پڑھیں۔ اس طرح اور بھی کئی حدیثیں ہیں، میں نے تو چند حدیثیں بیان کی کیونکہ سلسلہ کے پھر وقت
اتنا زیادہ نہیں ہوتا، مگر اتنا کافی ہے نا کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے منع ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہمیں لازم ہے، اور ہمیں جس چیز کے اللہ اور اس کے رسول نے منع کر دیا اب نہیں کرنا چاہیے۔ اب دنیا کیا کرتی ہے، فیشن کیا کہتی ہے، طریقہ کار آج کل کیا چل رہا ہے، یہ آپ کا میرا میٹر نہیں ہے۔ ہمیں قرآن کریم واضح طور پر فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اب ہم جس مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی منا رہے ہیں، یوم ولادت منا رہے ہیں، اس پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کس کام کے کرنے کا کہا وہ ہمیں کرنا چاہیے، اور جس کام کے کرنے سے منع کیا اس سے ہمیں رک جانا چاہیے۔ یہی ہمارا کام ہے، چاہے وہ اسلامی بھائیوں، اسلامی بہنوں، مرد کے عورت ہے، جو مسلمان ہے اس کے لیے یہی ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالے، اور اگر کہیں غلطیاں ہو رہی ہیں اور اگر ہمیں کوئی سمجھا دیا گیا ہے کہ یہ غلط ہے تو ہو سکتا ہے نہ پتہ ہو۔ مجھے تھا، میں یورپ میں تھا، تو یورپ کے ایک ملک میں تھا، تو وہاں پر ایک لڑکے میرے سامنے آیا اور اس نے شارٹ پہنی ہوئی تھی جو گھٹنے سے اوپر تھی، تو مجھے موقع ملا تو میں نے ان کو سمجھایا، تو ان کو نہیں پتا تھا۔ میں کہا یار یہ ستر عورت کے بارے میں ان کو بتایا، میں کہ یہ جائز نہیں ہے، تو انہوں نے کہا مجھے نہیں پتا تھا۔ نہیں پتا ہوگا، میں اس نظر رکھنے میں میرا کیا جاتا ہے، میں کیوں بدگمانی کروں، ان کو سمجھایا۔ اسی طرح جن کو بھی انگوٹھی کے بارے میں، بریسلیٹ کے بارے میں، جو پہنتے ہیں، کڑے پہنتے ہیں، بریسلیٹ پہنتے ہیں، چینیں پہنتے ہیں، بغداد معلیٰ میں پچھلے سال 11ویں شریف میں میری حاضری تھی، تو وہاں پر ایک ہوٹل میں ایک سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے کافی چیزیں پہنی ہوئی تھی نا، تو میں نے پھر ان کو، اچھا ایک رات پہلے میرا بیان بھی انہوں نے سنا تھا تو بہت اچھے انداز سے وہ ملے، تو لگا کہ یہ انشاءاللہ بات سمجھے۔ ایک اسلام میں نے میرے کو اشارہ بھی کیا کہ یار ان کو آپ تھوڑا سمجھا دو، تو میں نے الگ سے لے جا کر یہ باتیں بتائی، تو انہوں نے کہا کہ میں نے فلاں جگہ سے لیا ہے، فلاں جگہ سے لیا ہے، تو ان کو میں نے کچھ قرآن کی شریعت کے کچھ احکام بیان کیے۔ میں آپ یقین مانے نہ مانے وہ اتار دیا انہوں نے، میرے سامنے اتار دیا، کہا آج کے بعد نہیں، مجھے پتہ نہیں تھا، انہوں نے کہا یہ میرے علم میں نہیں تھا یا مجھے کسی نے بتایا نہیں تھا، واٹ ایور۔ ہم پھر تھوڑی زیارتوں کے لیے چلے گئے۔ جب میں زیارت سے واپس آیا ہوں، مزارات کی زیارت کر کے ہوٹل کی طرف ہی آیا ہوں، اب یقین مانے وہی اسلامی بھائی کرتا شلوار پہنے ہوئے، بالکل پہچانے نہ جائے، بالکل چینج ہو گئے، مطلب کہہ سکتے چند گھنٹوں میں تبدیل ہو گئے۔ مجھے کتنی خوشی ہوئی ہوگی، اور آپ اس کی انداز دیکھیں کہ اس کو کتنا اللہ پاک نے اس کو ذہن دیا تسلیم کرنے والا کہ نہیں یار اس نے مجھے شریعت کی بات بتائی ہے، اسلام و دین کی بات بتائی ہے، اور مجھے مان لینا چاہیے۔ تو ہمیں مان لینا چاہیے۔ اگر ایسی عورتیں، فیمیلز اگر مجھے سن رہی ہیں کہ جو اس طرح کے انداز اختیار کرتی ہیں، اس کو بھی خود کو بدلنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، کل نہیں پتا تھا، آج پتا چل گیا، تو جو گناہ ہو اس کی توبہ بھی کرے، اور آئندہ یہ گناہ والا کام نہیں کریں گے اس پر بھی۔ میں ایک دفعہ ڈربن میں بیان کر رہا تھا، صوفی نگر ساؤتھ افریقہ میں، تو تقریباً یہ موضوع میرا چل رہا تھا، اس طرح کا کوئی موضوع چل رہا تھا، تو میرے بیان میں آگے ہی ایک نوجوان بیان سن رہے تھے، تو یہ کڑے پر اور اس طرح بریسلیٹ پر کسی چیز پہ میرا بیان سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، تو میں کہہ رہا تھا، میں نے کہا اس کے لیے آپ اہتمام انتظار نہ کریں کہ کب ہوگا، کیسے ہوگا، بس آپ ابھی جیسے میں کہہ رہا ہوں اللہ کی رضا کی خاطر آپ اپنا کڑا اتار دیں، تو اس طرح کی چیزیں اتار دیں۔ اب میں کہتا جا رہا ہوں، یقین مانے وہ اتارتا چلا جا رہا ہے۔ اچھا میں نہیں بتا رہا کہ کون ہے، کیا ہے، نہ میں نے اس نوجوان کا نام لیا، نہ میں نے کسی کو کچھ کہا، اور وہ اتار کر اس نے بالکل اپنے پاس جیب میں ڈال لیا۔ یقین مانے میں بیان کر رہا ہوں، بیان کے دوران یہ میں منظر دیکھ رہا ہوں، اور یہ کہتے کہتے پھر میں نے کہا کہ الحمدللہ میری آنکھوں کے سامنے ایک نوجوان نے ان تمام تر چیزوں سے جان چھوڑائی۔ اللہ کرے وہ سچی توبہ کر لیں اور اللہ اس کی توبہ کے صدقے میری اور آپ کی مغفرت کر دے۔ یعنی ایسے لوگ ہیں۔ تو اگر آپ بھی مجھے دیکھ اور سن رہے ہیں کہیں، یا آگے کبھی کلپ آ جائے ایسا آپ دیکھیں سنیں، تو ان قرآن کریم کی جو آیت میں نے بیان کی کہ ہمیں پورے کے پورا اسلام میں داخل ہونا ہے، یعنی اسلام کے پورے احکامات پر ہم نے عمل کرنا ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر عمل کرنا ہے، تو اس طرح کی جو بھی چیزیں مرد اور عورتوں کے اندر ہیں، جوتوں سے لے کر کپڑوں سے لے کر جو پہننے کی چیزیں ہیں، چلنے پھرنے کی چیزیں، بہت ساری چیزیں ہیں، یہ ایک پورا ٹاپک ہے۔ تو مشابہت کو آپ لیں کہ اب ہمیں
مردوں کو نہ عورتوں کی نقالی کرنی ہے، نہ عورتوں کو مردوں کی نقالی. عورتیں عورت بن کر عورت کی طرح ہی رہیں، مرد مرد ہے وہ مرد کی طرح رہیں. ان کے لیے جو اجازت ہے وہ یہ کرے، ان کے لیے جو اجازت ہے وہ کریں. ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ پاک اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے پابند ہیں. الحمدللہ یہ ہماری خوش قسمتی ہے، یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم ان کے احکامات کے الحمدللہ پابند ہیں، اور یہ پابندی ہمیں اللہ کی رحمت سے جنت میں لے کے جائے گی. جی ہاں، جنت میں لے کے جائے گی، جنت میں لے کے جائے گی. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کرنا یہ جنت میں لے جائے گا. قرآن کریم کے احکام پر عمل کرنا جنت میں لے جائے گا. تو اللہ پاک آپ کو مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں سچا پکا عاشق رسول بنا. یہ عشق رسول کی بہترین ایک علامت ہوتی ہے کہ ہم وہی کریں گے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اب اسی طرح مردوں کا چہرے پر ایک مٹھی داڑھی یہ واجب ہے، وہ رکھیں. ایک مٹھی داڑھی رکھنا واجب ہے مردوں کو. ایک مٹھی سے گھٹانا یعنی چھوٹی کرنا یا شیفٹ کرنا، یا آج کل جیسے وہ چل رہی ہیں جس طرح کی داڑیاں ہلکی ہلکی سی شیو بڑھا لیتے ہیں، یہ سب شرعن اس کی اجازت نہیں ہے، ناجائز ہے. ایک مٹھی داڑھی فل بیئرڈ یہ شریعت یہ واجب ہے مردوں پر. تو یہ رکھیں، مرد یہ رکھیں. اور گھر کی عورتیں ماں بیٹوں کو، بیوی شوہر کو ترغیب دلائے، بہن بھائی کو ترغیب دلائے کہ آپ رکھیں. آپ مرد ہیں، آپ کو تو اللہ پاک نے داڑھی دی ہے. عورت کے چہرے پر داڑھی تھوڑی ہوتی ہے، مرد کے چہرے پر داڑھی ہوتی ہے. پھر یہ کہنا کہ یہ اس کی داڑھی کی عمر نہیں ہے، تو میں آپ کو بتا دوں جب عمر نہیں ہوتی نا داڑھی کے بال آتے نہیں ہیں. داڑھی کے بال آتے تب ہے جب عمر آتی ہے. جب تک اس کی عمر نہیں تھی داڑھی کے بال آئی نہیں تھے. جب داڑھی کے بال آنے شروع ہوتے، اس کی عمر تھی تو داڑھی کے بال آنے شروع ہو گئے. تو اللہ کرے کہ آپ کو میں نے جو درخواستیں کی ہیں ان درخواستوں پر عمل کریں. ولادت کا مہینہ ہے، آقا کے جشن ولادت کا مہینہ ہے. اللہ نے چاہا تو جشن ولادت کے صدقے میں عمل کی جو توفیق نصیب ہوگی نا تو انشاءاللہ ظاہر و باطن میں ایسا اجلا ہو جائے گا اور بالکل اچھا. آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا، آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا، سکہ نیا چلے گا. عالم نے رنگ بدلا، صبح شب ولادت، پیارے ربیع الاول تیری جھلک کے صدقے، پیارے ربیع الاول تیری جھلک کے صدقے، تیری جھلک کے صدقے چمچمکا دیا نصیب ہمارا، چمچمکا دیا نصیب صبح شب ولادت. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور مبارک انداز بیان کرتا ہوں آخر میں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دو عورتوں کو ملاحظہ فرمایا کہ انہوں نے سونے کے کنگن پہنے ہوئے تھے. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت فرمائی کیا تم ان کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ انہوں نے عرض کی نہیں. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اس بات کو پسند کرتی ہو کہ اللہ پاک تمہیں آگ کے کنگن پہنائے؟ انہوں نے عرض کی ہرگز نہیں. تو اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر ان کی زکوٰۃ ادا کیا کرو. یہ جامع ترمذی شریف کی حدیث ہے. تو زکوٰۃ ادا کرنا یہ بہت ضروری ہے. اگر اسلامی بہنیں مجھے سن رہی ہیں اور آپ کے پاس اتنا سونا چاندی مال جو ہے سب ملا کر جو بھی ہو اور زکوٰۃ کے نصاب کو پہنچتا ہے، زکوٰۃ صرف رمضان میں نہیں ادا کی جاتی، سال پورا ہونے پر زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے. اگر آپ کا سال پورا ہو جائے گا تو آپ پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی. اور زکوٰۃ اگر صاحب نصاب ہیں آپ
مرد ہو یا عورت ہو. لیکن میں یہاں تو چونکہ صحابیات جو جن خواتین سے گفتگو کی گئی میں ان کے تعلق سے بیان کر رہا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو زکوٰۃ کا فرمایا کہ زکوٰۃ ادا کیا کرو. تو یوں زکوٰۃ ادا کرنی ہے تو زکوٰۃ ادا لازم کرے. اگر زکوٰۃ ادا نہیں کرتے اپنی چیزوں کو کاؤنٹنگ کریں, گنتی کریں, اس کا اماؤنٹ نکالیں اور دیکھیں کہ اگر ہم پر زکوٰۃ فرض ہے اور زکوٰۃ فرض ہو گئی ہے, سال پورا ہو گیا ہے, تو میری تمام اسلامی بہنوں سے درخواست ہے کہ زکوٰۃ دیں. اب وہ زکوٰۃ آپ نکال کے دیتی ہیں, آپ کے ہم کہاں سے نکال کے دیں گے, پیسہ نہیں ہے, تو کوئی ایک آدھ چیز اپنی سونے کی یا چاندی کی بیچ دیں, ان کے پیسے آئیں گے اسے زکوٰۃ دے دیجیے گا. اس پہ کیا حرج ہے؟ اللہ کی راہ میں خرچ ہوگا نا, اللہ اور دے گا. یا پھر اگر آپ کے کوئی بھائی بہن, کوئی رشتہ دار, شوہر, والد یا کوئی بھی زکوٰۃ اگر آپ کی طرف سے ادا کرتا ہے تو زکوٰۃ ادا خیر ہو جائے گی. لیکن مشورہ یہی ہے کہ اگر ہو سکے تو اپنی زکوٰۃ آپ خود ادا کریں. یہ مشورہ دے رہا ہوں میں آپ کو. اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. نہ دیکھا مثل تیرا کوئی صورت